میں یہ کہہ رہا تھا جب معاملات کسی سے کیے جائیں گے نا معاملات, تو پھر اس میں اجازت نہیں ہے, پھر اس میں تو بہت اچھی طرح چھان پھٹک کے پوری ڈیٹیل میں جا کے بندے کو چیک کرنا ہے. اس میں گھننے بننے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا, 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے. تو جب ہم کسی سے معاملات کریں گے تو پھر ہم نے بہت اچھی طرح تحقیق کرنی ہے. تو دوسروں کا عیب بھی ظاہر نہیں کرنا, اپنے عیبوں کو بھی. ہاں یہاں سے بات چل رہی تھی کہ وہ ایک خاتون میں, بہت پرانا قصہ ہے, نکاح ہوا, اپنے میاں کو اپنے بارے میں, ماضی کی زندگی کے بارے میں سب بتا دیا. فلموں میں دیکھا ہوگا کہ بھائی دیکھو اس رشتے کی بیس ہی ٹرسٹ پر ہے, اگر آپ کو مجھ پہ اور مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس رشتے کا. تو آپ پہ ٹرسٹ کر کے میں جمشید کے بارے میں بھی سب بتا رہی ہوں آپ کو, غفار کے بارے میں بھی. سلیم وہ جو آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آنکھ مٹکے کیا کرتا تھا, اس کی رپورٹیں اتنی خراب نہیں ہے لیکن آنکھ مٹکے کی حد تک اس کی رپورٹیں, پھر پوری رپورٹیں پیش کر دی. آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں یار, اتنے بھی گھننے نہیں بنو نا. دیکھو ایک تو برے لوگ ہوتے ہیں جو طوائف خانوں میں جاتے ہیں گند بند کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیٹ ویٹ مار رہے ہوتے ہیں, آگے نہیں جاتے لیکن ڈیٹیں مار رہے ہیں, یہ بھی برے لوگ ہیں. نیک لوگ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, نیک لوگ آنکھ مٹکا کرتے ہیں. آنکھ مٹکا سمجھتے ہو, بس وہ اتنا اس پہ رک جاتے ہیں. آنکھ مٹکا کیا, کوئی انٹی جا رہی ہے, تھوڑا سا یوں دیکھا, اس نے بھی دیکھا, چلو تھوڑا سا ان کی ایک فرسٹریشن جو تھی, ٹھڑک جو تھی تھوڑی سی, اس کو کیا مل جاتی ہے, تسکین, تھوڑی تسکین مل جاتی. سالی آئی ہوئی ہے, تھوڑی سی خوبصورت سی سالی ہے, آ کے بیٹھی, گئے اور بس تھوڑی ان کو تسکین ہو جاتی ہے کہ یار ہم بھی دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. پھر توبہ استغفار کر لیا, بس ختم. پھر اگلی دفعہ آنے کا انتظار کیا کہ دوبارہ آئے گی تو پھر دیکھیں گے. از کالڈ آنکھ مٹکا. اسے کیا کہتے ہیں, آنکھ مٹکا. یہ سوائے اپنے دماغ کو عذاب دینے کے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور عورت کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کیریکٹر کا صحیح نہیں ہے, عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے. یعنی آپ نے اتنی سی نظر اٹھا کے اپنی ریپوٹیشن اس کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی آپ نے. وہ بتائے گی نہیں بے شک کسی کو, لیکن آئندہ کبھی معاملہ ہوا وہ آپ کی پاکدامنی کی گواہی نہیں دے گی. عورت بڑی ہوشیار ہوتی ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کون مرد ہوس کی نظر ڈالتا ہے اور کون واقعی اوریجنل شریف ہے. یہ گھروں کی ماسیوں کو پتہ چل جاتا ہے, زیادہ دور نہ جاؤ. ٹھرکی ہوتا ہے نا گھر میں پہلے, حالانکہ بیچاری میلی کچیلی ماسی ہے, پھر بھی ایک دفعہ دیکھے گا ضرور اس کو کہ شاید آج تیار ہو کے آئی ہو. تجھے مل کیا رہا ہے اس سے یار, کہنے یار عجیب سی ہوتی ہے, تسلی ہو جاتی ہے یار, جنرل نالج میں اضافہ ہو گیا. کوئی جا رہی ہے ایک دفعہ تو دیکھیں گے ضرور. وہ ایک آدمی نے پوچھا نا, اس کی بیوی بہت سخت پردہ کرتی تھی, کبھی دوست کی نظر اس کی بیوی پہ پڑی نہیں. ایک دن اپنے دوست سے بولتا تو بتا دے یار بھابھی کیسی ہے, بس صورت ہے, خوبصورت ہے, رنگ کیسا ہے, گورا ہے, چٹا ہے, آنکھیں پلکے پلکے ہیں. وہ کہتا تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہا صرف جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں اور میری کوئی نیت نہیں ہے. یہ ایک ایسی نالج ہے جو ابھی تک میرے پاس نہیں تھی. اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو نا جتنے بھی فضول چیزیں ان سے صاف اور پاک رکھو. ہماری کیپیسٹی دل و دماغ کی لامحدود نہیں ہے, محدود ہے. اگر اس کیپیسٹی میں اٹرم پٹرم ڈالتے رہیں گے, فلانے کی بیوی ایسی ہے تو فلانے کی ایسی ہے تو فلاں محلے کی خاتون ایسی ہے تو فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, فلاں پکڑا گیا, یہ کیا, وہ, اتنا کچھ اٹرم پٹرم ڈالو گے نا دماغ میں, سوائے ڈپریشن اور ٹینشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. چھوڑ دو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسیوں کے حالات اچھے ہیں یا نہیں ہے, مالی لحاظ سے نہیں, ویسے گھر میں ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں, نہیں, بس ختم. دیکھو تبلیغ والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں, کسی گھر میں جھگڑے کی آواز آ جائے نا, وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھو انسان نا اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے, میں فسادی ہوں یا سوسائٹی میں اصلاح کرنے والا ہوں. یہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتے ہیں آخرت میں حساب و کتاب تو لوں گا, لیکن اصل بات یہ انسان کو خود اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں جنت والے اعمال کر رہا ہوں یا جہنم والے. حساب تو ایک فارمیلٹی ہے جو اللہ نے رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں خود تجھے پتا ہے کیا کر کے آیا ہے. اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ میری طبیعت, میری نیچر میں فساد ہے یا اصلاح ہے. بہت آسان طریقہ, کسی گھر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے, اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکی بند کر لیتے ہو اس کا مطلب آپ کی طبیعت میں فساد نہیں ہے, اور ساری کھڑکیاں کھول لیتے ہو اور ہو کیا رہا ہے, 1 نمبر کے فسادی تو سب سے پہلے تم ہو. بھائی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, چیخو پکار ہو جاتی ہے, نارمل ہے, یہ تیرا لینا دینا کیا یار اسے, تم جو دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لو فوراً جا کے کان کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے. 2 آدمی خسر پسر کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو جج بھی نہیں بنا رہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کیس آئے جس کے آپ اہل ہی نہیں ہو, وہ نہیں سنو, اور ہم خود ایسے کیس کے پاس چل کے جا رہے ہوتے ہیں. ہم خود ایسے کیسز کو سماعت زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی فیملی کورٹ کا جج کرمنل کیس سننے کے لیے انڈا موڑی پہنچ جائے, اس سے تو گورنمنٹ ذرا بھی نہیں چھوڑے گی. 2 آدمی خسر پسر کر رہے ہیں, وہ خسر پسر کر اس لے رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں پتہ چلے, ورنہ کھلی ڈلی بات کر رہے ہوتے. اب آپ گھننے بن کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہے, ایسے دیکھ ادھر رہے اور کان کدھر ہیں, ادھر ہیں. نبی نے فرمایا جو 2 آدمیوں کی بات سننے کی کوشش کرے نا ان کی پرمیشن کے بغیر, اللہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں گے قیامت کے دن. کیوں ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو, وہ تمہیں تھوڑی بتا رہے ہیں. ہاں کوئی ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں
اور آپ کسی خفیہ ایجنسی کے آدمی ہو اور آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی 2 جاسوس آئے ہوئے ہیں اور بھیس بدل کے آپس میں بات کر رہے ہیں، پھر ایک الگ بات ہے. نارمل کنڈیشن میں جب بھی کوئی 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، آپ کو ان کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے، کون تھے مجھے نام اکثر یاد نہیں رہ جاتا کیونکہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں اس واقعے کو، لیکن بہرحال نام بھی پتہ ہونا چاہیے، اس سے واقعہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے، یعنی سننے والے کو زیادہ یقین آ جاتا ہے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے، 2 افراد آئے. اچھا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند جیسے سو رہے ہوں. 2 بندے آ کے بات چیت جیسے ہی شروع کی، انہوں نے آنکھیں کھول کے بولا بھائی میں جاگ رہا ہوں، میں سو نہیں رہا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے سوتا سمجھ کے کوئی وہ باتیں شروع کر دو جو میرے سامنے کرنے کی نہیں ہے. فسادی آدمی کیا کرے گا؟ لیٹا ہوا ہے نا، اور اس کو سامنے 2 بندے اور خاص طور پہ سالہ آ کے بیٹھ گیا، سالہ آ کے بیٹھ گیا. اب آپ دیکھو کیا ہوگا، ایسے خراٹے لینا شروع کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی اس کو زندگی میں آئے نہیں ہیں. ایسے بن جائے گا جیسے مر گیا، میرا تو انتقال ہو گیا ہے، اب جنازہ اٹھے گا بس، اور غور لگا کے سنے گا ان کی باتیں. چھوڑ دو یار. ہمارا آفس ہے نا، آفس جہاں ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے، دارالفتہ ہے جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں، وہاں ہم نے کیمرے لگوائے. آفس میں کیمرے ضروری ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی چوری ہو سکتی ہے، اور وہ سب کو اچھا کہیں ایسی جگہ پہ کیمرے لگائیں تو باہر لکھ کے لگانا لازم ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اچانک چھاپے ماریں، خفیہ کیمرے لگا لگا کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں، یہ اجازت نہیں ہے. کہیں بھی کیمرہ لگاؤ تو شریعت میں حکم ہے آپ بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ ایسا کام کرے ہی نہیں. کیمرے اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو، کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو سیکیورٹی اسی میں ہے کہ بتا دیا جائے لگا ہوا ہے تاکہ چوری نہ کرو. خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو ہم نے جب اپنے آفس میں کیمرے لگائے تو پہلے تو سب جگہ ہی ایسا ہوتا ہے، لکھ کے لگا دیا جاتا ہے، پوری دنیا میں اصول ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمارے پاس ساتھیوں نے کیا کہ بھائی ہم اس کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوگی. میں نے کہا نہیں، آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتی. ہم نے کیوں لگائے ہیں بھائی؟ کوئی چیز چوری نہ ہو، ختم، دیٹس آل. بس فوکس کس کو کرنا ہے؟ چوری کو. کمال ہے چوری پھر بھی ہو گئی. جی کیا ہوا؟ سلیم کے بارے میں چور کو بتایا؟ ہاں وہ بتا. اچھا ہوا بتا، بس مکمل کر رہا ہوں. اچھا. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون نے اپنے میاں کو بتا دیا سارا پرانا قصہ. اب وہ بیچاری کی زندگی عذاب بن گئی. جب جھگڑا وہ شوہر تانے دے رہا ہے تم تو انوالو تھی. وہ بیچاری نے 8-10 سال پرانا قصہ مجھے کال کی. تو میں نے کہا بے وقوف، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض اب میاں بتا دیتا ہے. تو پھر جب جھگڑا ہوتا ہے خاتون کے، انہوں نے خود بتایا تھا، اپنے منہ سے بولا تھا. میں نے کہا اور بھی جو کچھ ہے بتا دے. چھوڑو یار، اپنی برائی پہ بھی مٹی ڈالو، دوسرے کی برائیوں پہ بھی مٹی ڈالو، فینش، ختم. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بیگم کو اگلوایا، پرانا واقعہ سنائے، اور جب اس نے بتا دیا تو میرے دل میں شک بیٹھ گیا. میں نے کہا تو بھی بے وقوف اور تیری بیوی تجھ سے بڑی بے وقوف. اچھا یہاں لوگ سچ بولتے ہیں، اپنی برائی یا دوسرے کی برائی میں سچ بولنا لازم نہیں ہے. خوب سمجھ لو، سچ بولنا لازم نہیں ہے. شوہر بیوی سے پوچھتے ہیں ماضی کا بتاؤ، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جمشید تمہارا چکر تو نہیں تھا، وہ ماضی کی بات تھی. عورت پہ لازم نہیں ہے بتائے. وہ بولے بھائی قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، تورات انجیل پہ ہاتھ رکھوا لو. نہ میں یہ بتاؤں گی کہ تھا، نہ یہ بتائیے کس سے ختم، جو بھی تھا نہ تمہیں بتانے کی اجازت ہے. اور پہلے بولے میں اس طرح کی کوئی بھی بات پوچھی تو پہلے بتا دوں مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، شرعی مسئلہ ہے، پہلے بتا دو اس کو، میں جھوٹ بولوں گی. کسی کو تھوڑی اجازت ہے آپ سے آگے پوچھ رہے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. ایک صاحب نے کہا ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تم تہجد پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. پھر کہا تم نے کبھی زنا تو نہیں کیا؟ کہہ رہے میں نے تو کیا ہوا تھا اور توبہ کر لی تھی. کہہ رہے اب میں اس کو یہ بولوں کہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے میں جھوٹ بولوں تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، سچ بولوں تو میرا راز فاش ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا آپ نے پہلی ہی غلطی کر دی. جب اس نے آپ سے پوچھا کہ تہجد پڑھتے ہو، اب آپ بولو گے نا کہ اس وقت تو بول دیا ہاں پڑھتا ہوں. جب برائی کا پوچھا تو اب آپ بولو گے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہے گا وہ بھی تو کیوں پوچھ رہا تھا، تہجد کا سوال بھی تو فضول تھا نا. تو جواب یہ ہونا چاہیے تہجد پڑھتے ہو؟ بھائی پڑھوں نہ پڑھوں تیرا لینا دینا کیا ہے اس سے؟ بھائی اچھائی کا پوچھے تو بھی یہ جواب دینا، بھائی تمہارا کیا لینا دینا، میرا پرسنل معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، پڑھوں نہیں پڑھوں تیرا کیا مسئلہ ہے. لہٰذا برائی کا پوچھے گا تو بھی آپ یہ جواب دے سکو گے. لیکن اچھائی کا پوچھا آپ نے فوراً بتانی شروع کر دی، برائی کا پوچھا پھر آپ کہہ رہے کیوں پوچھ رہے ہو، کہے گا وہاں بھی تو یہ سوال کر سکتے تھے کیوں پوچھ رہے ہو. اس لیے میرے بھائی آپ کی چھپی ہوئی نیکیوں کے بارے میں کوئی پوچھے تو بھی جواب کیا ہے، یہ میری پرسنل لائف ہے. برائی کے بارے میں پوچھے تو بھی ایک جواب ہے، میری پرسنل لائف ہے. بس آپ کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں ان کے بارے میں پوچھو، بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا سوال نہیں ہوگا. یہاں بس ایک سوال کا جواب دے کے میں آگے نکلتا ہوں. مجھ سے ارشاد احمد صاحب نے یا ریحان طارق نے پوچھا تھا آپ کی کمائی کیا ہے، سورس آف انکم کیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ پرسنل سوال ہے اور پرسنل سوالوں کا جواب بولو نہیں ہوتا. یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی پوڈ کاسٹ کے دوران آپ سے پوچھ رہا ہے کتنا کماتے ہو، کہاں سے کماتے ہو، یہ پرسنل سوال ہے، کسی کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں نے پھر بھی اس لیے جواب دیا کہ کسی ٹرسٹ چلانے والا آدمی، کسی کے کنٹرول میں کوئی ادارہ ہو مالیاتی، چاہے مسجد ہو، اس سے یہ رائٹ بنتا ہے کہ قوم پوچھے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا.
کیونکہ وہاں بدگمانی ہے کہ ایسا تو نہیں یہاں سے کما رہے ہو، تو آپ کے سورس آف انکم کیا ہے؟ نہیں آئی سمجھ؟ جیسے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا، اب آپ اس کا پرسنل پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ بیٹا چرس تو نہیں پیتے؟ وہ کہ میرے سے پرسنل سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیٹا اپنی بیٹی دینی ہے، ہمیں پتا تو چلے تو کیریکٹر کا صحیح ہے کہ نہیں ہے.